وہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا. جس رات میں قرآن آیا شب قدر کی رات، وہ ساری راتوں کی سردار بن گئی. ارے مولوی صاحب، شب برات کو عزت کیوں ملی؟ ارے شب برات کو اسی لیے عزت ملی ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس رات کو بھی عزت مل گئی. اور یہ تو بڑی چیزیں ہیں، اور چھوٹی چیزیں دکھاؤں. چھوٹا سا کپڑا پڑا تھا، میں نے اس کو اٹھایا، اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں. ٹیلر کو دیا، ٹیلر سے میں نے کہا قرآن کا جزدان بنا دے. جب جزدان تیار ہوا تو اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، بوسے دیے جاتے ہیں اس کپڑے کو. ارے اس کپڑے کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے ملی کہ اس کپڑے نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا. لکڑی کا ٹکڑا تو لوگ چولہے میں ڈالتے ہیں، مجھے چھوٹا سا ٹکڑا مل گیا، میں نے جا کے ستھار کو دیا. ستھار، یہ لکڑی یوں ہی راستے میں پڑی تھی، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، میں فری میں لایا ہوں، لوگ چولہے میں ڈال دیتے. میری نیت ہے ستھار صاحب ایک خوبصورت سی قرآن کی رحل بنا دے. جب ستھار نے اس لکڑی سے رحل تیار کی، اس رحل کو سینے سے لگایا جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، بوسے دیے جاتے ہیں، اوپر الماری میں سجا کے رکھا جاتا ہے. ارے لکڑی کو عزت کیوں ملی؟ اسی لیے ملی کہ اس لکڑی نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا. ارے کاغذ کو، کتے کو، جو فری کی چیزیں ہیں، وہ رشتہ قرآن سے، جب وہ کتا جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جب قرآن کی جلد بن جاتا ہے تو قرآن بولتا ہے اس کے پکش میں اور کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اب تم جو ہے ناپاک ہاتھوں سے اس کتے کو نہیں چھو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کتے کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا. تو مسلمانوں، قرآن سے رشتہ جوڑنے کی وجہ سے کپڑے کو عزت مل سکتی ہے، لکڑی کو عزت مل سکتی ہے، کاغذ کو عزت مل سکتی ہے، کتے کو عزت مل سکتی ہے. اگر ہم مسلمان اب قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں تو ہمیں عزت کیوں نہیں مل سکتی؟ ہمیں کیوں نہیں عزت؟ اقبال نے اس لیے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر، تارک قرآن ہو کر. تو اس لیے ذلیل و خوار ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ لیا ہے. کیا لوگ ہوتے تھے کہ صبح کے وقت میں اگر کس مسلمان کے محلے میں کوئی چلا جاتا تو ہر گھر سے قرآن کی بنبناہٹ کی آواز آتی تھی. لیکن آج جاؤ مسلمانوں کے محلے میں، تڑو تڑو کی آواز تو آ جائے گی، لیکن قرآن پڑھنے والے قبروں میں چلے گئے. جاؤ مسلمانوں کے محلے میں صبح کے وقت یوں سناٹا لگتا ہے جیسے انسانیت اپنی ضمیر کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے خاموشی کے ساتھ جا رہی ہو. ورنہ کیا وہ لوگ تھے؟ فاطمہ نے کہا تھا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ 2 رکعت میں تیرا قرآن بھی پورا نہ کر سکے. آؤ آج سے عہد کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن سے رشتہ جوڑیں گے. انشاءاللہ اس مکتب کو، اس مدرسے کو مضبوط کریں گے، علماء کا ہاتھ مضبوط کریں گے. کیا ملے گا قرآن پڑھنے والے کو؟ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن حافظ قرآن ایسی شان سے چلے گا، لوگ کہیں گے کس امت کا نبی آ رہا ہے. آواز آئے گی یہ نبی نہیں، یہ آخری امت کا قرآن کا حافظ آ رہا ہے. اس کے سر پہ تاج ہوگا، بلکہ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا مل کر ہزاروں کروڑوں انبانی مل جائیں تو بھی ان جوڑوں کی قیمت نہیں چکا سکتے. ایسے جوڑے جب ماں باپ کو پہنا جائیں گے تو خود قرآن پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ طالب علم مکتب کی طرف جاتا ہے، استاد کی طرف جاتا ہے، ایک حرف سیکھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک حرف کے بدلے میں، ایک ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بچے اور اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں پوری 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں. یہاں تک نبی نے بس نہیں کیا، فرمایا ایک ایک حرف کے بدلے میں، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ اس طالب علم کے لیے جنت میں پورا شہر سجا دیتے ہیں. پورا شہر، گھر نہیں کہا میں نے، گھر تو اس کے لیے بنے گا جنت میں. من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو مسجد بنائے اللہ کے لیے اس کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے. لیکن طالب علم کے لیے کہا ایک حرف سیکھنے پر، ایک قدم اٹھانے پر جنت میں اس کے لیے پورا شہر سج جاتا ہے. ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان
لہو 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. نبی نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس ریان کے کنارے ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرجان. اس مرجان شہر میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازے سے 70,000 فرشتے داخل ہوں گے. ہر فرشتے کے ہاتھ میں ہدیہ ہوگا، گفٹ ہوگا، انعام ہوگا. کس کے لیے؟ لحامل القرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے. آج ہم نے ان کو کچھ نہیں سمجھا. قرآن پڑھنے والوں کو، لوگوں کو ایک حدیث بہت پکی یاد ہے. وہ کون سی ہے؟ کہ سب سے پہلے عالم دوزخ میں جائے. یہ رٹ رکھی، حالانکہ ہزاروں روایتیں، سینکڑوں روایتیں عالم کی شان میں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا گیا کل قیامت کے دن سونے کا تخت سجایا جائے گا جس پہ چاندی کے کبے لگائے جائیں گے اور یاقوت اور زمرد جڑے جائیں گے، اور پھر سندس و استبرق کی چادریں بچھائی جائیں گی. اور پھر عالم سے کہا جائے گا آجا اس اسٹیج پر، آجا اس منبر پر بیٹھ جا، جب تک میں حساب سے فارغ نہ ہو جاؤں تم یہاں رہو. مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے میں تمہارا حساب نہیں لوں گا. میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا